آپ لوگوں کو ملین کا پتہ ہے؟ ملین کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ 10 لاکھ کو. اور بلین کسے کہتے ہیں؟ 1 ارب کو، یعنی 100 کروڑ. یہ بہت بڑی ایک فگر ہے. اور ایک ہوتا ہے فار ایور، انفینٹی، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو گنا ہی نہیں جا سکتا. انسان اس کو تھوڑا سا سوچے تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انتہا ہی نہ ہو. ہر چیز کی ایک انتہا تو نظر آتی ہے. بٹ دیر از اے کانسیپٹ آف لمٹ لیس انفینٹی. دس کانسیپٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا نا تو وہاں پھر انفینٹی ہے، کوئی حد نہیں ہے ٹائم کی. اب دیکھیں اس دنیا میں ٹائم مینجمنٹ ہم کرتے ہیں، وی مینج ٹائم ان دس ورلڈ. اور آپ نے غور کیا ہوگا آپ جس کام کو جتنا وقت دیتے ہیں وہ کام اتنا پھیل جاتا ہے. میں کہوں کہ اس کمرے کو آپ نے 15 منٹ میں صاف کرنا ہے تو یہ کمرہ 5 منٹ میں صاف ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ 15 منٹ ہی لیں گے، وہ کام پھیل جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ وی شوڈ ٹائٹن دا فریم. تھوڑا سا اپنے آپ کو تنگی میں رکھیں. آپ پہلے ہی کہیں کہ کمرہ 3 منٹ میں صاف ہونا ہے تاکہ پھر وہ 2 منٹ بھی ہو تو 3 منٹ لگ جائیں. تو when you will tighten the frame, it will not only create pressure, it will increase your focus and productivity. آپ کا فوکس بڑھے گا، پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، اور وہ کام بھی اچھے انداز سے ہو جائے گا. یاد رکھیں کامیاب ترین انسان وہ وقت کو ہیرے جواہرات، پیسے، سونے چاندی کی طرح سمجھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فری کے آئٹم سمجھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں وقت کو. ہمارے پاس وقت ہی ہے، اور کیا ہے اس دنیا میں؟ وی اونلی ہیو ٹائم. یہ ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی دی ہے. ایچ اینڈ ایوری پرسن سٹنگ ہیئر ہیز بین awarded 24 hours a day. وقت کی قدر کرنے والا اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے جنت میں. لمبا ٹائم کر دیں، اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ لمبا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے. اس دنیا میں کچھ جھلک تو ہم نے دیکھی ہے. اصحاب کہف والے وہ 309 سال تک سوتے رہے. انہوں نے ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں، اللہ نے ان کو نیند دے دی 309 ایئرس. حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک دفعہ سوچا کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے اٹھائے گا، تو اللہ نے پھر وہ گدھے کے ساتھ گئے تھے، گدھے پہ ساز و سامان بھی تھا، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے نیند دے دی. وہ اٹھے تو گدھا جو تھا ڈونکی وہ بالکل ہڈیاں بن چکا تھا. پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آنکھ جھپکنے سے بھی کم مدت میں وہ ساری سفر، وہ ساری سیر مکمل کر کے آئے. بٹ ان جنہ وی ول بی گیون انفینٹ ٹائم. یعنی اب یہ سمجھے کہ جنت کے دریا کے کنارے آپ بیٹھے نا تو آپ کو ایک پرندہ نظر آیا تو آپ اس پرندے کو 30 لاکھ سال تک دیکھتے رہے، مسئلہ ہی نہیں، وقت تو ختم ہی نہیں ہونا، دیکھتے رہے اس کو. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 بار قرآن مجید میں پڑھا. جنت میں آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں ان کی صحبت میں حاضر ہوں، اپوائنٹمنٹ لے اور پہنچ جائے. کئی سال ان کے پاس رہے. ہر جنتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، لیکن جو بڑے درجے پر جنتی ان کو زیادہ ہوگا. جنت کے 100 درجات ہیں نا، اور ہر جنتی کو ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو جنت میں موجے ہیں، مور اینڈ مور ٹائم، وقت کی کوئی ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری بندے کو، وہ آخری بندہ جو دوزخ سے نکلے گا اس کو بھی جانتا ہوں، اور وہ آخری بندہ جو جنت میں داخل ہوگا میں اس کو بھی جانتا ہوں. وہ دوزخ سے نکلا ہے، تھکا ہوا ہے، اور وہ جنت میں جانے لگا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخل ہو جا. وہ تھکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مالک تیری جنت تو بھری ہوئی ہے. رب فرماتا ہے پھر دیکھ، پھر جنت میں داخل ہو. پھر کہتا ہے کہ جنت تو بھری ہوئی ہے. اب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مانگتا ہے، مانگ. اور اس کرتا ہے مالک جو بھی اس کی زندگی میں ریفرنسز دیکھے تھے، جو دولت وغیرہ، وہ سب مانگ لیتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے اس زمین کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرمایا. Can you imagine? This is the lowest جنتی، ادنا ترین جنتی ہے یہ، اور اس کو اس زمین کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ مل رہا ہے. اور اس زمین میں یہ جو ہمارا پلانٹ ارتھ ہے، اس میں زمین کتنی ہے پتا آپ کو؟ 149 ملین اسکوائر مائلز.
یعنی یہ اگر کنالوں پہ لے کر آئیں آپ تو 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں، تو یہ بنتا ہے تقریباً 250 ارب کنال، اور اس سے 10 گنا زیادہ۔ تو خدا کے لیے سوچو کہ جب تم اس دنیا میں کسی کی زمین ہتھیا لیتے ہو اور 4-5 مرلے کنال کے لیے کتنا بڑا گناہ کر لیتے ہو، تمہارے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، تم اس کی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، تم نے ابھی تک اپنی بہنوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور ان کو چپ کرانے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے کرتے ہو، اور مارکیٹ کے اندر اس زمین پہ بھی تمہارا قبضہ ہے اور کتنا کچھ تم قبضہ کر لیتے ہو اس دنیا کے چند مرلوں کے لیے۔ کتنی بڑی زمین چھوڑ رہے؟ اس دنیا کی مدت تو ختم ہو جائے گی نا، تو زمین نہیں چھوڑ جاؤ گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا جنت کی مدت ختم نہیں ہونی، اور وہاں 250 ارب کنال زمین، اور اس سے 10 ٹائمز مور، یعنی سب سے ہلکا زمیندار ہے وہاں کا، یہ سب سے ہلکا زمیندار 250 ارب لے کے بیٹھا ہوا۔ جسٹ پونڈر اپون دیٹ، تھوڑا سا سوچے اس کے بارے میں۔ یاد رکھو جو صبح مرا تھا نا اس کے رات تک کے پلان تھے، جو رات کو مرا اس کے صبح تک کے پلان تھے۔ تو جو پلانز ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ کر لو، دیر نہ کرو۔ کاروبار شروع کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، دوسرے کا حق ہے وہ معاف کرنا ہے، جو بھی کرنا کر لو، ساتھ گٹھری لے کے نہ چلو۔ حدیث پاک میں آیا، فرمایا لوگوں آپس میں اپنے باہمی تعلقات حل کر لو، رنجشیں سیٹل کر لو، ایک دوسرے کو منا لو، کیونکہ رب تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کی دوستی کروائے گا۔ قیامت کا دن بڑا ہوش ربا ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن یہ کرنسی نہیں چلے گی، درہم، دینار، پاؤنڈ، یورو اور ڈالر، نو، اس دن کرنسی ہوگی نیک اعمال۔ اور سکے ماں باپ بھی اگر ان کی طرف کچھ نکلتا ہوگا، نہیں، سودا نہیں ہوگا اس دن۔ بچہ کہے گا اب تو میرے ماں باپ ہے معاف کر دے، کہ آج کے دن نہیں ہے۔ اور اس دن رب تعالیٰ کی رحمت کے ایسے زبردست، یونیک، نادر اور کمال کی چیزیں سامنے آئیں گی کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ نبی پاک نے جب ارشاد فرمایا، آپ مسکرائے، تبسم فرمایا۔ اب میرے ساتھ کوئی بندہ جا رہا ہو اور وہ بندہ سامنے بغیر کسی وجہ کے مسکرائے تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم فرماتے اور سامنے بظاہر کوئی وجہ نہ ہوتی تو صحابہ کرام کو پتہ ہوتا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن انہیں بہت کچھ نظر آ جاتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن انہیں تو سب پتہ ہے۔ اور صحابہ کرام پھر فوراً عرض کرتے اپنی تربیت کے لیے کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے جو یوں آپ تبسم فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا یہ 2 بندے ہیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، دونوں ایک دوسرے سے نالاں ہیں اور دونوں کھڑے ہیں، اور جو مظلوم ہے وہ کہتا ہے مالک اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، یہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے، آج کے دن تو سودا ہونا نا، تو ان کا آج کے دن تو سب کلیئر ہو جائے گا، اس کی نیکیاں مجھے دے دے۔ فرمایا جاتا ہے اس کے پاس وہ نیکیاں بچی نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے مالک پھر میرے گناہ اس پہ ڈال دے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ذرا 1 منٹ اوپر دیکھ۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو اوپر اس کو باغات نظر آتے ہیں، نہریں نظر آتی ہیں، میڈوز نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مالک یہ کس نبی کے لیے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ کہا اس کی ایک قیمت ہے، جو قیمت ادا کرے گا اس کو مل جائیں گے۔ وہ کہ مالک کیا قیمت ہے اس کی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، قیمت ادا ہو جائے گی۔ وہ کہے گا مالک تجھے گواہ کیا میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اب دیکھو ظالم کی بھی خیر ہو گئی اور مظلوم بھی راضی ہو گیا، اور دونوں